أما بعد فعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواہ الترمذی۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے، یعنی میری امت میں مال و دولت کو ایسی اہمیت حاصل ہوگی کہ اس کے لیے انسان اللہ کے احکام کو توڑنا یہ تو برداشت کر لے گا، لیکن مال و دولت کا نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ ایک عمومی فضا یہ ہوگی، اور ہر امت کے لیے مختلف فتنے رہے، کسی کے لیے عورت فتنہ رہی، کسی کے لیے مال و اولاد اور بیوی بچے فتنہ رہے۔ اس امت کا خاص فتنہ وہ مال ہے، اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان پھر اس مال کے حصول کے چکر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، جو جتنی تباہی وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں مچائیں گے، اس سے کہیں زیادہ مال کی حرص انسان کی زندگی میں تباہی مچاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ابن آدم تو بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دو خصلتیں بوڑھی نہیں ہوتی، وہ جوان رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک عمر کا لمبا ہونا۔ یہ دو چیزیں اس کی بڑی جوان رہتی ہے، اس کی خواہش رہتی ہے کہ میری عمر اور لمبی ہو جائے، اور مال کی حرص اس کی بہت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے جب یہ اعضاء کمزور ہوتے ہیں تو عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور مال کی حرص اور عمر کی حرص اس کو روکنے والی عقل ہوتی ہے۔ جب بڑھاپے میں عقل کمزور ہو جاتی ہے تو یہ دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، یہ بڑھ جاتی ہیں، اور کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا اور مال کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بوڑھے کے دل میں دو چیزیں بالکل جوان رہتی ہیں، بوڑھا تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی لمبی امید ہے۔ تو یہ مال کی جو حرص ہے، اس کا علاج آخرت کی فکر ہے۔ حرص تو ہے، ہر انسان کے اندر ہے، اب اس کو نکالنے کا طریقہ ہے آخرت کی فکر، آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے تقابل و توازن۔ دنیا کی نعمت کا اول تو حصول وہ اتنا آسان نہیں اور یقینی بھی نہیں، اور نعمت مل جائے تو اس کے بعد اس نعمت سے استفادہ یہ کوئی ضروری نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس نعمتیں موجود ہیں لیکن استفادے کی قدرت نہیں ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی پرہیز ہے، اب نعمتیں موجود ہیں دائیں بائیں، لیکن وہ صرف ابلی ہوئی دال کھا سکتا ہے، ابلی ہوئی سبزی کھا سکتا ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے، نہ میٹھا کھا سکتا ہے، حالانکہ نعمتیں موجود ہیں۔ تو دنیا کی نعمتوں کا حال یہی ہے، اور پھر اگر کسی کو وہ حاصل ہو جائے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا لے تو ساتھ بیماریوں کا ہونا اور اس نعمت کا فانی اور زائل ہو جانا یہ بالکل یقینی بات ہے۔ اس کے برخلاف جو آخرت کی نعمتیں ہیں، ایک تو ان کا حصول یقینی ہے، اور پھر ان کے حصول کے بعد ان سے استفادہ یقینی ہے، اور استفادے کے یقینی ہونے کے بعد ان کے فنا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جب انسان یہ فکر کرے گا اور یہ سوچے گا تو دنیا کی حرص کم ہو جائے گی، مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ یہی اس کا علاج ہے، اس کے بغیر اس سے چھٹکارا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو مال کی حرص سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بچہ عمیر ہے، اس کی چچی وینٹیلیٹر پر ہے، بہت بیمار ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ ان کو شفا صحت عافیت نصیب فرمائے، اللہ رحم و کرم کا فیصلہ فرمائے، اللہ جملہ بیماران کو شفا صحت نصیب فرمائے۔ برحمتک یا ارحم